خط بنام نواب انور الدولہ شفق۔ پیر و مرشد 12 بجے تھے۔ میں ننگا اپنے پلنگ پر لیٹا ہوا حقہ پی رہا تھا کہ آدمی نے آ کر خط دیا۔ میں نے کھولا، پڑھا۔ بھلے انگر کا یا کرتا گلے میں نہ تھا، اگر ہوتا میں گریبان پھاڑ ڈالتا۔ حضرت کا کیا جاتا، میرا نقصان ہوتا۔ سرے سے سنیے، آپ کا قصیدہ بعد اصلاح بھیجا۔ اس کی رسید آئی، کئی کٹے ہوئے شعر الٹے آئے، ان کی قباحت پوچھی گئی، قباحت بتائی گئی۔ الفاظ قبیح کی جگہ بے عیب الفاظ لکھے۔ لو صاحب، یہ اشعار بھی قصیدے میں لکھ لو۔ اس نگارش کا جواب آج تک نہیں آیا۔ شاہ اسرار الحق کے نام کا کاغذ ان کو دیا۔ جواب میں جو کچھ انہوں نے زبانی فرمایا وہ آپ کو لکھا گیا۔ حضرت کی طرف سے اس تحریر کا جواب نہ ملا۔ شعر پر ہوں میں شکوے سے یوں، راگ سے جیسے باجا، ایک ذرا چھیڑیے پھر دیکھیے کیا ہوتا ہے۔ سوچتا ہوں کہ دونوں خط بے رنگ تھے، تلف ہونا کسی قدر متصور نہیں۔ خیر، اب بہت دن کے بعد شکوہ کیا لکھا جائے۔ باسی کڑی میں ابال کیوں آئے، بندگی بے چارگی۔ 5 لشکر کا حملہ پے بپے شہر پر ہوا۔ پہلے باغیوں کا لشکر، اس میں اہل شہر کا اعتبار لوٹا۔ دوسرا لشکر خاکیوں کا، اس میں جان و مال و ناموس و مکان و مکین، آسمان و زمین و آثار ہستی سراسر لٹ گئے۔ تیسرا لشکر کال کا، اس میں 1000 آدمی بھوکے مرے۔ چوتھا لشکر ہیضے کا، اس میں بہت سے پیٹ بھرے مرے۔ پانچواں لشکر تب کا، اس میں تاب و طاقت عموماً لٹ گئی۔ مرے آدمی کم، لیکن جس کو تب پائی اس نے پھر عزائم طاقت نہ پائی۔ اب تک اس لشکر نے شہر سے کوچ نہیں کیا۔ میرے گھر میں 2 آدمی تب میں مبتلا ہیں، ایک بڑا لڑکا اور ایک میرا داروغہ۔ خدا ان دونوں کو جلد صحت دے۔ برسات یہاں بھی اچھی ہوئی ہے، لیکن نہ ایسی کہ جیسے کالپی اور بنارس میں۔ زمیندار خوش، کھیتیاں تیار ہیں، خریف کا بیڑا پار ہے۔ ربیع کے واسطے پو ماہ میں مہینہ درکار ہے۔ کتاب کا پارسل پرسوں ارسال کیا جائے گا۔ جناب حافظ محمد بخش صاحب، میری بندگی مغل علی خان غدر سے کچھ دن پہلے مستسقی ہو کر مر گئے۔ کیوں کر لکھوں، حکیم رضی الدین خان کو قتل عام میں ایک خاکی نے گولی مار دی اور احمد حسین خان، ان کے چھوٹے بھائی بھی اسی دن مارے گئے۔ تالے یار خان کے دونوں بیٹے ٹونک سے رخصت لے کر آئے تھے، غدر کے سبب جا نہ سکے، یہیں رہے۔ بعد فتح دلی دونوں بے گناہوں کو پھانسی ملی۔ تالے یار خان ٹونک میں ہے، زندہ ہیں، پر یقین ہے کہ مردے سے بدتر ہوں گے۔ میر چھوٹم نے بھی پھانسی پائی۔ حال صاحبزادہ میاں نظام الدین کا یہ ہے کہ جہاں سب اکابر شہر کے بھاگے تھے، وہاں وہ بھی بھاگ گئے تھے۔ بڑودے میں رہے، اورنگ آباد میں رہے، حیدرآباد میں رہے۔ سال گزشتہ یعنی جاڑوں میں یہاں آئے، سرکار سے ان کی صفائی ہو گئی، لیکن صرف جان بخشی۔ روشن دولوں کا مدرسہ جو عقبے کوتواری چبوترا ہے، وہ، اور خواجہ قاسم کی حویلی جس میں مغل علی خان مرحوم رہتے تھے، وہ، اور خواجہ صاحب کی حویلی، یہ املاک خاص حضرت کالے صاحب کی اور کالے صاحب کے بعد میاں نظام الدین کی قرار پا کر ضبط ہوئی اور نیلام ہو کر روپے سرکار میں داخل ہو گیا۔ قاسم جان کی حویلی جس کے کاغذ میاں نظام الدین کی والدہ کے نام کے ہیں، وہ ان کو یعنی میاں نظام الدین کی والدہ کو مل گئی ہے۔ فی الحال میاں نظام الدین پاکپٹن گئے ہیں، شاید بہاولپور بھی جائیں۔ 1860 ء